عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وبن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. Thank you for coming once again to this MUHARRAM Majalis drive-in. Inshallah, we're going to start the program a bit earlier today. So inshallah, we'll have a clip by Hujjatul Islam Agha Musawi from London. And then we'll, inshallah, after that, we'll have the adhan. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائنا. In this case, or in this time, there will be a very fundamental and important question that arises every time, especially to the youth. This question, which we are going to talk about this, it's that the movement and the uprising of Ashura whether this Ashura movement has a special meaning only for Muslim or only for the Shia community, or it has a special meaning or application to many others, to non-Muslim as well. Now the second part of this question is that what steps we have taken, or what steps have been taken so far to introduce this movement to non-Muslim. To answer to the first part of this question, Imam Hussein alayhi salam neither belongs to the Shia community nor even to the Muslim world. In fact, he belongs to humanity with all its religious tendencies. If you find like a Christian, Jew, Hinduism, Shintoism, or many other things, they are able to get some lesson from this uprising. Studying the events of Ashura and the uprising of such a great Imam has many lessons for humanity. Lessons for the young and old, men and women, Muslims and non-Muslims. Just as he was remonstrative, he was critical of the behavior of the rulers of his time, like Yazid. He was critical regarding the not obeying Islamic rules by Yazid. In parallel, he was also critical of his cruel conduct to the human being. You can find in the word of this great Imam, there are so much he had said about human values, such as courage, self-esteem, struggle against the oppressions, and rejection of humiliation. If you go and read the books of the book which is compiled by the hadith and the lecture of Imam Hussein alayhi salam, you will find in this book, it's full of hadith, it's full of saying about these noble things, these human values, such as courage, self-esteem, and being far or rejecting of humiliation, that one might think right from the outset that these are prescribed version of salvation for every human society and not just for the Muslim community. Imam Hussein alayhi salam used to use the word of his grandfather. Like he said,
من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. According to this hadith, which has been quoted by Imam Hussein alayhi salam from his grandfather, he said, whoever sees an oppressive like ruler, hakim, treating the servant of God, look at this word. He said, "Man ya'malu fi ibadillah bil ism." If he treat the servants of God, no matter Muslim or non-Muslim, if he treat with the people with sin and oppression, and he does not dispute with that tyrant ruler in action and words. So if you see a tyrant ruler and his action is bad, if you did not say anything, but even either by your action or by your saying, according to the hadith of Rasulullah, which has been narrated by Imam Hussein alayhi salam, he said, may God place that person in hell in the same ruler's position. This is the hadith which Imam, the beginning of his uprising, he quoted. He said to the people. So in this hadith, you will not find that he's talking about if only Muslim is under the pressure, you have to go. He said, if a human being. And also, he said this hadith, لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. By God, I do not pledge allegiance to you like a humiliated person, and I am not like a runaway slave. In this hadith, he is not saying that I do not pledge allegiance to you like a Muslim or like a non-Muslim. He said, I will not give you hand like a humiliated person, not humiliated Muslim or non-Muslim. He says, I am against the humiliation, whether you're Muslim or non-Muslim. So, according to what it's mentioned in these few words, we understand that the Imam's uprising could not be confined to the circle of the Shiite society and the Islamic society in general, but it can be for whole human being. We believe that all human beings must be able to use this enlightening and Quranic teaching, which are also very rational. Today's our youth, Muslim, and even non-Muslim, they need a role model. They need a national hero. They need someone from whom they can learn their religious and social behavior. Who is the right person for this? According to what it's mentioned, what hadith, a few nights before I mentioned this hadith, if we all believe that this martyred Imam, this great Imam, it's a Safinatun Najat, according to the hadith. If we believe that Imam Hussein alayhi salam is the Safinatun Najat, is like a beacon of the guidance and an ark of salvation, if we believe he is the one, so that would be our responsibility to ask ourselves that how much we try to introduce him. This would be the next part or
the answer for the next part of this question. So the first question was like this, the first part: does uprising of Imam Hussein alayhi salam, uprising of Ashura, has special meaning only for Shia community, only for Muslim, or even applicable for non-Muslim as well? So non-Muslim can get some lesson for this. Definitely, according to what I mentioned from the hadith of Imam Hussein alayhi salam, and I mentioned from what we learn from his word, his uprising, it's not only for the Shia community, it's for human being. And then next session, inshallah, we discuss that how much steps we have taken to introduce this uprising to the non-Muslim society. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلوات In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. All praise is due to Allah, whose worth cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by calculators, and whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot appreciate and the divings of understanding cannot reach. He for whose description no limit has been laid down, no eulogy exists, no time is ordained, and no duration is fixed. He brought forth creation through His omnipotence, dispersed winds through His compassion, and made firm the shaken earth with rocks. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. On behalf of Muhibban Al-Mahdi Youth Foundation, I would like to welcome all our respected guests, our brothers, our sisters, our elders, our dearest scholars, to the 8th night in our Muharram Majalis drive-in series,
We are honored and we are very blessed to have you with us to mark and commemorate the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam and what he stood for and the purpose and the message he has cascaded through generation after generation till this very day. We are very honored and we are very privileged to have with us today a very special guest, the respected Hujjatul Islam wal Muslimin, Ayatollah Sayyid Murtaza Kashmiri, who has traveled and joined us today from London to be with us to show his support for the majalis of Imam Hussein alayhi salam. As a way of introduction, Ayatollah Sayyid Kashmiri is the chair of Imam Ali Foundation and is the official UK representative of His Eminence Sayyid Ali Sistani. So we are very honored and very grateful that he could join us today, and he has a very special message for our volunteers, for our team and for our audience, and will be sharing a few words with us and passing on a message directly from His Eminence Sayyid Ali Sistani. So if you could please welcome him, Ayatollah Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Murtaza Kashmiri, with the loudest of salawats. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا وقائدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الغر الهداة الميامين، لا سيما عبرة كل مؤمن ومؤمنة وباب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأخت الحسين زينب الكبرى. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وأجزل بك الثواب وجعلك وجدك وأباك وأمك وأخاك عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك
صلوات الله وسلامه عليك وعلى أخيك العبد الصالح أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: لا تجلسون وتتحدثون. قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. صلوات. یہ حدیث چھٹے امام سے ہے. امام نے پوچھا: آیا آپ لوگ مجالس بناتے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں؟ یہ جواب دیا: جی ابن رسول اللہ، ہم لوگ کی یہی عادت ہے. اب یہ مجالس جو امام ان کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا ہے یہ مجالس؟ کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، بزنس کے لیے ہے، کام کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ ذکر خدا ہے، ذکر پیغمبر ہے، ذکر ائمہ اطہار ہیں، ان لوگ کی حدیث ہے. البتہ اس سے پہلے ہم آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں اولاً حضرت آیت اللہ عظمیٰ سیستانی سب مؤمنین کے لیے سلام بھیجے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے، مخصوصاً جو آپ لوگ اس ماحول میں، اس حالت میں، اس وقت میں گاڑی بیٹھ کر سن رہے ہیں امام حسین کا ذکر. چونکہ امام حسین شیعوں کے لیے فقط نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ پورے انسانیت کے لیے، پورے انسانیت کے لیے امام حسین تھا. جو 1,24,000 پیغمبر جو خدا کے طرف سے آئے تھے، اس رسالت کو، اس پیغام کو حامل تھے، وہی پیغام کو امام حسین آ گیا تھا، اٹھایا تھا. ولذا آپ دیکھتے ہیں جب زیارت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد، السلام علیک یا وارث ولی اللہ. یہ وراثت ہے، یہ پیغام ہے امام کے لیے، سب کے لیے، اصلاح کے لیے، حق کے لیے، ایمان کے لیے. تو ہم لوگ کو یہ ضرورت ہے، اس مجالس میں ہم لوگ جب شرکت کرتے ہیں، جب پیغام سنتے ہیں، جب تقریر سنتے ہیں، یہ پیغام ایسے نہ ہوئے کہ جیسے ہم لوگ آ گئے خالی ہاتھ نکل جاوے، بلکہ کچھ سودا ہم لوگ کو ملے اس مجالس سے. یعنی اگر انسان آ گیا جیسے تھا، خدا نہ کرے کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا، ابھی مجلس کے پہلے سے یاد ہے وہی محرم سے جھوٹ بولتا تھا، گانا سنتا تھا، خدا کی معصیت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا. ایسے نہ ہوئے کہ ہم لوگ جب 10ویں محرم خلاص ہوئے گی وہی حالت میری ہے.
بلکہ کچھ تغییر و تبدیل ہو جانا چاہیے میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میرے طریقے میں۔ ماں باپ کے ساتھ مثلا نفرت کرتا تھا پہلے، ان لوگ کو اہتمام نہیں کرتا تھا، خدمت نہیں کرتا، ایسے ہوئے 10ویں محرم کے بعد لازم ہے کہ اس کا اخلاق میں تغییر ہوئے گی، ماں باپ کے ساتھ کیسا رفتار کرے گا، محبت سے، دلچسپی سے خدمت کرے گا۔ نماز کا ذرا سستی کرتا تھا پہلے محرم سے، مگر جب آ گیا محرم 10 دن مجالس سنا، میں امام کا پیغام سنا، امام حسین کا ماتم کیا، یہ سب اس کو اوپر اثر کرنا چاہیے کہ ان کی نماز وقت سے پڑھنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، آرام سے نماز پڑھنا چاہیے۔ بلکہ مسائل سب ابھی سب اتنا لمبا ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ جو انسان کے اخلاق میں، انسان کے کردار میں، طریقے میں ان کا ایمان زیاد ہونا چاہیے، آپ لوگ کا ایمان زیاد ہونا چاہیے، آپ لوگ کا تعلق خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، پیغمبر کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ائمہ اطہار کے ساتھ تعلق کرنا چاہیے۔ امام حسین وسیلہ ہے ہم لوگ کے لیے۔ دیکھیے خدا تبارک و تعالی یہ پورے دنیا کو آج نہ فقط آپ 9 محرم میں امام حسین کا نام لا رہے ہیں، یا ابو الفضل کا نام لا رہے ہیں، یا ان کے سیرت پڑھ رہے ہیں، ان کی اخلاق پڑھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا اس رات میں امام حسین کو نام لاتی ہے، ان کا اخلاق کا، ان کے فضائل کا، ان کا طریقہ کا، ان کا انقلاب جو کیا بنی امیہ کے اوپر، ہر وقت ظالم ہے، ہر وقت مفسد ہے، تو امام اسی فساد کے محاربت کے لیے نہضت کیا۔ انی لم اخرج، ولذا پہلا پیغمبر تھا، پہلا پیغام تھا امام حسین کا جب مدینے سے نکل گیا، کہا انی لم اخرج اشرن، ہم ایسے آدمی نہیں نکلے ہیں کو شرارت کے لیے، ولا بطرن، ایسے ہم نکلے ہیں کہ بس بیکار کے لیے جائے، ولا ظالمن، نہ کسی کو ظلم کرنا چاہتے، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح کے لیے، فساد کے محاربت کے لیے ہم نکلے۔ تو امام حسین نہ بس مسلمانوں کے لیے بلکہ کرسچن کے لیے ہے، جوز کے لیے بھی ہے، سب دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے امام حسین سلام اللہ علیہ نکل گئے۔ وہ ظلم کو محاربت کرنا چاہتے، جو آج کل سب کہتے ہیں ظلم ہے، فساد ہے، ایسے ہے، ایسے، اسی کے لیے امام حسین نکل گئے۔ تو ہم بھی اپنے کو سازش کرنا چاہیے، اپنے کو بنیاد کرنا چاہیے پیغمبر کے اخلاق پر، پیغمبروں کے اخلاق پر، امام کے اخلاق پر، ان کے سیرت پر، اپنا اولاد کے خیال کرنا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی یہ فرماتا ہے کہ اپنا اولاد کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان لوگ کی تربیت کی خیال کرنا چاہیے، نہ بس آپ خیال کریں گے ان کا کھانا پینا ڈاکٹری یہ سب، بلکہ اس کا بھی دین کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کچھ اصول الدین جان لے، کچھ فروع الدین جان لے، کچھ ائمہ اخلاق کے سمجھ جائے، ان لوگ کا احادیث سے کچھ سمجھ جاوے، ان کا دعاؤں میں سے جو ائمہ کے دعا ہے، 4ویں امام کی اتنے دعا ہے صحیفہ سجادیہ سے، اس میں سے لے لے، قرآن کا پابند کرے۔ یہ سب حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ہم پابند کریں اس کے لیے۔ ولذا اس پیغام میں جو اول محرم دیا تھا، امام حسین کا جو بھی شعائر ہے پخش کریے۔ الحمدللہ ہم ابھی دیکھا یا گاڑیوں کے اوپر علم لگائے، وہی حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے علم لگا دو، ایک پرچی لگاؤ گھر کے دروازے کے اوپر، امام حسین کا قول اس کے اوپر ہے، جو فرمایا ہے امام نے۔ گھروں میں مجالس کریے، اگر نہیں ہو سکے گا امام بارے میں، اگر ہو سکے گا اس ڈاکٹری کے لحاظ سے جو کہتے ہیں اپنے کو بچا دو، ان سے بچانا چاہیے اپنے کو، مگر امام کا ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ ہم لوگ کی سعادت دنیا و آخرت کے لیے امام حسین کے دامن کو اگر پکڑیں گے، ابھی یہ دامن کو پکڑیں گے، ابھی جیسے یہ جگہ ایسے فضا میں گاڑی میں بیٹھے ہیں، اصل انسان کا طریقہ چلنا چاہیے امام حسین کے اوپر، جو ہم لوگ کے لیے نجات ہے اس سے دنیا و آخرت میں۔ تو حضرت فرماتے
کہ یہ بھی پابند کرنا چاہیے، وہ اپنا ایمان کو بھی پابند کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ امام حسین دیکھیے جتنا منافقین، جتنا کافر و بنیاد کرتے، سال کا اندر میں ایک بات آئے گی، ایک نعرہ آئے گی، لبیک یا حسین، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو حسین ایسے ہے جو پورے دنیا کے لیے، حسین کہتا ہے ظلم ای دنیا مت کرو، امام حسین کہتا ہے فساد مت کرو، امام حسین کہتا ہے اپنے کو اخلاق سے، ایمان سے، طریقے سے، قرآن کے طریقے کو پر چلو۔ تو ہم لوگ الحمدللہ اسی راستے کو، اگرچہ ہم لوگ کے لیے مشکلات ہوا، آپ لوگ کے لیے مشکلات ہوا، یعنی ہر سال ہر ایک اپنے امام باغے میں، ہر ایک اپنے سنٹر میں مجالس بناتے تھے آرام سے۔ ابھی آپ لوگ تکلیف میں ہیں الحمدللہ، مگر میرے نظر میں اگرچہ اس میں ذرا مشکل ہے، مگر ابھی امام حسین کا آواز ہر گھر تک پہنچ گیا، آیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ ولذا چھٹے امام یہی کہتے، آیا تم لوگ بیٹھتے ہو اتجلسون وتتحدثون، بیٹھتے ہو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، مظلومون کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں، ہم لوگ احادیث کو پڑھتے ہیں، یہ سب آپ لوگ کے پاس ہے۔ کہا بلے ابن رسول اللہ، امام نے کہا ان تلک المجالس، وہ مجالس ہم اس کو پسند کرتے ہیں، فاحیوا امرنا، یہ مجالس کا احیاء کرو۔ ابھی احیاء کریں گے گاڑی میں یا گھر میں یا ہوٹل میں یا سنٹر میں، یا اپنے دل میں سب سے پہلے اپنے کو بنیاد کرنا چاہیے، اپنے دل میں امام حسین کو ہونا چاہیے، وہ اسی سے عمل ہوئے گا۔ نہ فقط بس امام حسین ماتم کے لیے نہیں شہید ہو گئے، ماتم اچھا ہے، انسان ماتم کرے امام حسین کے اوپر، لوحہ پر ہیں امام حسین کے اوپر، یہ بھی ایک جانب ہے امام حسین کے زندگی، چونکہ مظلومیت ہے، اتنا کوئی بھی دنیا میں ایسے مظلوم نہیں تھا جیسے امام حسین تھا، بلکہ اپنا اولاد کو، اپنا جو بھی ہے خدا کے راستے میں دے دیا کہ ہم لوگ کے لیے۔ تو ہم لوگ جب یاد کرتے ہیں اس کی مظلومیت کی، ماتم کرتے ہیں، عزا کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، یہ بھی لازم ہے، مگر اصل ان کے طریقے کے اوپر ہم کو چلنا چاہیے۔ خدا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بنیاد کو، جو محبان امام مہدی ہے، الحمدللہ امید ہے انشاءاللہ اگلے سال ان لوگ کے پاس ایسے جگہ ہوئے گا، ایسے مکان ہوئے گا کہ سب آپ لوگ وہاں جمع ہوئیں گے۔ خدا تبارک و تعالی سے ہمیشہ تقاضا کیے کہ خدا ان امام زمانے کے تعجیل فرج جلدی جلدی کرے انشاءاللہ۔ یہ بیماری جو آئی ہے پورے دنیا پر، جو اتنا مشکلات ہو گئی ہے دنیا پر، اقتصادی مشکلات، امنی اقتصادی سب ہو گئے، انشاءاللہ برطرف ہوئے گا، مگر یہ بھی سمجھئے یہ بھی خدا کے طرف سے ایک اشارہ ہے۔ دیکھو جو یہ ظالمان دنیا میں ہے، جو کہتے ہیں ہم جو بندوق بنا رہے، جو فلان بنا رہے، تو خدا جانتا ہے کیسے کام کو ختم کرے گا ان لوگ کے اوپر۔ ایک وائرس میں، ایک چھوٹا وائرس میں، جو بھی آنکھ میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے، دیکھیے کیا کیا دنیا میں منقلب کیا۔ تو اگر امام زمانہ آ گئے عجل اللہ تعالی فرجہ، پوری دنیا منقلب ہو جائے گی۔ خدا تبارک و تعالی چاہتا ہے ہم لوگ سے ہمیشہ ہم لوگ کے اخلاق، ہم لوگ کی سیرت، ہم لوگ کے کردار اچھے ہوئے، اپنا اہل بیت عیال کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، بلکہ کل دنیا کے ساتھ۔ کچھ حرج نہیں ہے اگر آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی نو مسلم ہے، اس کے لیے امام حسین کے تبرک لے جائیں گے، ان کو دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اخواني المؤمنين، الله عز وجل ارسل، جعل الحسين، نهضة الحسين، ثورة الحسين انما هي خير لنا، نعم لنا۔ الحسين كان لله عز وجل، لم يكن الحسين لنفسه ولا لعياله ولا لأهله، وإنما كان لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل أعطاه هذه الخير والبركة، هذا في الدنيا،
تجد الناس في هذا البرد في هذا الوقت، هذا الذي قاعد بسيارته، ذاك الذي قاعد في المركز، ذاك الذي وراء التلفزيون، ذاك وراء الانترنت، يتلقى توجيهات الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا ينبغي لنا أن نبني شخصيتنا الإسلامية على خط أهل البيت وعلى منهج أهل البيت، من خلال مدرسة الحسين، من خلال أخلاق الحسين، من خلال سيرة الحسين. فإن الحسين لم يكن للشيعة فقط، الحسين كالشمس، الحسين كالشمس يستفيد من أشعتها كل الناس، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. الحسين جاء يحارب الفساد، جاء يحارب الظلم، جاء يحارب الاستهتار، إنما جاء لأجل العدل، إحقاق العدل وإبعاد الباطل. فعلينا أن نلتزم بمنهج الحسيني وبأخلاق الحسيني وبسيرة الحسين، فلنكون جميعا حسينيين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. For the health and well-being and the safety and for a blessed long life, if you could please recite the loudest of salawat for Sayyid Ayatollah Murtada Kashmiri, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And continuing our series of narratives, pioneering a new way to remember the tragic events of Karbala and the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam and his companions and his family, we have a narrative this evening depicting the tragedy of Hazrat Abbas alayhi salam. So if you could please welcome the play for this evening with a loud salawat. In his last moments, Abbas was seeing the events of his past life. He was seeing himself as a child in Medina, following Hussein with a devotion. He was seeing the moment his father Ali placed his hand in the hand of Hussein, telling him that there will come a time where he will be sacrificed in defense of Hussein and his message. A faint smile of satisfaction flickered for a brief moment on his parched lips. A smile of satisfaction that he had fulfilled his father's wish. His smile flitted for a moment and vanished as he remembered the scene from a few moments ago with his darling Sakina. He saw Sakina approaching him. The children were shouting as if in chorus, Al-Atash, Al-Atash, thirst is consuming us. The thirst is killing us. Sakina came to Abbas. She looked up at him and said, "Oh, Uncle Abbas, you're so dear to me. Uncle, the children are thirsty. Our throats are dry and I worry that we will die if we do not drink water soon. I know you will do something to get water for us, even if you can
My dear Sakina, you have broken my heart with your pleas. I will bring water back to you and the children. Remain patient, Sakina. I will return soon. Abbas knew that he now needed to request permission from his brother Hussein before he went out to the battlefield. In the moments before this, Abbas had requested to go to battle, but the Imam had delayed his departure. Abbas was his brother. Abbas was the captain of his army. Abbas was the flag bearer. Without Abbas, there is no army. Oh, my brother, I cannot bear the cries of the children saying, Al-Atash, Al-Atash. Please allow me to go out and bring them water. On this occasion, Hussein gave Abbas permission to march out to the camp, tasking him to bring back water. Abbas marched out of the camp with a sword in one hand, the flag in the other, and the water bag on his shoulder. Abbas charged through the enemies lined up against him, and he reached the riverbank. He jumped down from his horse and bent to fill the water bag. When it was filled to the brim, he had taken some water in his cupped hand to drink and satisfy his killing thirst. But on second thoughts, he threw the water away. How could he drink water when Sakina and the children were still withering without water? With the water bag filled, he jumped back onto his horse and began his final journey back to the camps. When arrows were coming from all sides, Abbas only had one thought in his mind: how do I protect the water bag? Seeing Abbas was preoccupied with this thought, one treacherous enemy, hiding behind a sand dune, reached down, and he dealt a blow to Abbas's right hand. He cut off his right arm. In a flash, Abbas transferred his sword to his left hand, but within moments, a second blow was ruthlessly delivered to his left hand. Abbas now held the bag between his teeth. The only thought that came into his mind was to reach the camp and quench the thirst of his darling Sakina and the other children. A silent prayer escaped his lips. Merciful Allah, spare me long enough to fulfill my mission. But alas, that was not to be. An arrow pierced the water bag and water started gushing out of it. Was it the water that was flowing, or the hopes of Abbas? After all, it was Sakina's thirst that would remain unsatisfied. Another one of the enemies came near and struck Abbas with a mortal blow with an iron mace. He reeled over. He fell from his horse. With one last effort, with all the strength that was left in him, he shouted, "Oh my master, come to me before I depart this world." As if in answer to his prayers, he felt some footsteps near. His one eye had been blinded by an arrow, and the other had filled with blood. But despite this, his instincts told him that his brother was near. He felt his master kneeling down beside him, lifting his head and taking it up into his lap. Hussein with a muffled cry, "Oh Abbas, my brother, what have they done to you?"
You have come at last, my master. I thought I was not destined to have a last look at you. Thank God you are here. With these words, he put his head on the sand. Tenderly, Hussein lifted his head back onto his lap, inquiring why had he removed it from there. My master, when you will be breathing your last, nobody will be there to put your head in the lap to comfort you. I want my head to lie on the sand like yours will at your time. I am your servant and you are my master. It is too much for me to put my head on your lap. Hussein burst into tears. The sight of his brother laying down his dear life in his arms was heart-rending. My master, I have a last wish to express. When I die, do not carry my body to the camp. I promised to bring water to Sakina and I have failed. I cannot face her, even in death. The sight of my body lying next to her will kill her. Hussein sobbingly promised him that he would carry out his last wish and added, Oh Abbas, I too have a wish to be fulfilled. Since childhood, you have always called me master. But for once, I beg of you, call me brother before your soul leaves this world. One brother looked at the other with a longing look, and Abbas was heard to whisper, My brother, my brother. and it was with these words he surrendered his soul to his maker. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Muhammad. Before I invite Sayyid Jawad onto the stage, just a final plea with you guys for donations, please. Alhamdulillah, we've made tremendous inroads into meeting our target to secure the funding for this Majalis series. And I thank each and every one of you for your humble donations and your contributions. We are still slightly short of our target. So our target, as Brother Faizan mentioned over the last few nights, is in excess of £50,000, around £54,000. So we are still around £10,000 in deficit, and we have a shortfall. So I please every one of you that is listening, that's participating in the Majlis Azhar of Imam Hussein alayhi salam, if you could please dig deep and contribute. You can see the extent of the planning, the work, the finances, the logistical outlay that has gone into making these majalis possible and as safe and secure for all of you that are participating. So if you could please contribute to the majlis. There are donation buckets around. There are contactless readers. On the screen at various points there will be our Just Giving link. Please go on there, support, donate and contribute to the majlis.
And without further ado, for the 8th night in our series, I would like to welcome our respected guest, our respected scholar,